الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا جلد بلد جسد جزء عظم لحم له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به صدق الله العظيم ہر قسم کی تعریف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس پاک پروردگار کی بڑائی و کبریائی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں ہوتی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اور کبریائی کی مستحق ذات اللہ کی ذات ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کی عظیم الشان ذات اقدس کے بعد سب سے عظیم الشان ہستی میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے سردار، سید الاولین والآخرین، فخر بنی آدم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ پانچ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ جب انسان برائی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، تو پانچ نشانیاں اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو پانچ چیزیں وہ اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ وہ پانچ نشانیاں کیا ہیں؟ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا، من یعمل سوءا یجز به، جو بھی آدمی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ تو اس میں کوئی خاص اور خصوصیت کسی کی نہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آدمی، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اچھا ہو، خراب ہو، مشہور ہو، مشہور نہ ہو، جو بھی
اللہ کی نافرمانی کرے گا، توبہ نہیں کرے گا تو اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ جیسے آگ کے اندر کوئی بھی آدمی ہاتھ رکھے تو آگ جلائے گی، چاہے غریب آدمی آگ میں ہاتھ رکھے یا مالدار آدمی ہاتھ رکھے آگ میں، یا کوئی بھی آگ میں ہاتھ رکھے تو اپنا کام کر کے دکھائے گی، اس کا ہاتھ جلے گا، وہ آگ جلائے گی۔ تو اسی طرح جو بھی آدمی اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اور اس کی سزا ضرور ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، بعضوں کو جلدی سزا ملتی ہے اور بعضوں کو موت کے وقت سزا ملتی ہے اور بعضوں کو 40 سال کے بعد سزا ملتی ہے۔ کسی کو پہلے، کسی کو دیر، کسی کو تاخیر، کسی کو جلد۔ اور جو سزا اللہ تعالیٰ تاخیر سے دیتے ہیں وہ خطرناک ہوتی ہے۔ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے جا رہا ہے، برکتوں کے راستے، مال کے راستے کھولتا جا رہا ہے۔ تو خوشی میں رہتا ہے کہ دیکھ میں اللہ کا کتنا بڑا نیک بندہ ہوں، اس کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی مجھ پر کوئی حالات نہیں آئے اور میں ترقی کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش فہمی میں رکھ کر ایسا پکڑنا پکڑتے ہیں اور ایسا پکڑتے ہیں پھر زندگی میں کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ اخذناہم بغتہ، ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ یہ پکڑ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا اور دور رکھنا ضروری ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے بتایا جب انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زندگی میں 5 نشانیاں اسے ظاہر ہوتی ہیں اور اپنی زندگی میں وہ محسوس کرتا ہے اور معلوم ہو جاتی ہے، دکھائی دینے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، تو برائی کے، گناہ کے، نافرمانی کے 5 نشانیاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلی علامت گناہ کی اور برائی کی نشانی اپنی زندگی میں دیکھے گا، ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے۔ تو گناہ کی پہلی نشانی، خدا کی نافرمانی کی پہلی نشانی، چہرے پہ رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے پہ تازگی ختم ہو جاتی ہے، چہرہ خشک رہتا ہے، اداسی چھائی جاتی ہے، بے رونقی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی نورانیت کو چھین لیتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے۔ اور کتنا بھی وہ اپنے چہرے کو بنا لے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور نہیں رکھے گا۔ تو یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے کی رونانیت، اس کے چہرے کے رونق، اس کے چہرے کی کشادگی، اس کے چہرے کی تازگی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو پہلی نشانی چہرے پہ رونق کا ختم ہونا، پہلی نشانی چہرے پہ سیاہی طاری ہونا، پہلی نشانی چہرے پہ اداسی طاری ہونا، چہرے پہ سیاہی اور کالا پن چھایا جانا، چہرے کا بے نور ہو جانا، یہ پہلی نشانی ہے۔ جس کا چہرہ بے نور ہو جائے، جس کے چہرے پہ اداسی چھائی جائے، جس کے چہرے پہ رونق ختم ہو جائے، تو سمجھو کہ اس نے زندگی میں اور اندر یا باہر کوئی اللہ کی نافرمانی کر چکا ہے، اس لیے خدا نے اس کے چہرے کی رونق کو چھین لیا ہے۔ تو پہلی علامت چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، چہرے کا رونق، نورانیت اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسری علامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ نافرمانی کی دوسری نشانی، برائی کی دوسری نشانی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور گناہ کی دوسری نشانی یہ ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل تاریک ہو جاتا ہے۔
دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب دل تاریک ہو جائے، جتنی بھی اچھی باتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں تو اچھی باتوں کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، برائی کی طرف جاتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، جیسے جسم کے اوپر کوئی کالک لگ جانے سے جسم وہاں تک کالا ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ کی وجہ سے اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ توبہ کرے گا تو مٹ جائے گا، نہیں کرے گا تو ایسے ہی بڑھتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جس کا پورا دل کالا ہو جائے تو پھر اچھی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ شیاطین کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو دوسری علامت برائی کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے، وہ دل کے اندر تاریکی، دل اٹھن محسوس کرتا ہے، پریشان رہتا ہے، پریشان، بے چینی، بے قراری ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پریشان ہونا یہ انسان کی علامت ہے، پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی علامت ہے۔ پریشانی کا آنا الگ ہے، پریشان رہنا الگ ہے۔ پریشانی کا آنا ہونا یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ اگر انسان پر پریشانی نہ آئے تو کس پر آئے گی؟ خود قرآن نے کہا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ ایک تکلیف گئی تو اور ایک تکلیف آتی ہے، ایک تکلیف گئی تو اور ایک، پھر ایک مشقت ختم تو اور ایک، پوری زندگی مشقتوں میں گھرا ہوا رہتا ہے، کبھی آسانیاں اور کبھی خوشیاں، کبھی فکریں کبھی ہنسی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی مشقتوں میں، قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد مشقت کو کہتے ہیں، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ دنیا میں جتنے سے جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جتنے سے اتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، جتنے سے بڑا عہدہ والا کیوں نہ ہو، اس کو اس کے حساب سے پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ کہے میں کچھ بھی پریشان نہیں ہوں، میں آرام سے ہوں، کبھی بھی کوئی پریشانی مجھے نہیں آئی، یہ کہنے والا کوئی دنیا میں نہیں۔ پریشان ہوں یہ کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، آرام سے ہوں، یہ کہنا تعجب کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی مشقت میں۔ مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، جھیلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دوسری علامت دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا اذنب الرجل ذنبا، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، تہجد کی نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، راتوں کی نمازیں اس سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے گناہ کی۔ جب گناہ کرتا ہے فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ، رات کا کھڑے ہونا، یعنی تہجد کی دولت سے اللہ اسے محروم کر دیتے ہیں، تہجد کی نماز کی توفیق نہیں دیتے، اور دعا میں بھی مزہ نہیں آتا اور نماز میں بھی مزہ نہیں آتا۔ یہ گناہوں کی علامت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری علامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، گناہ کی نشانی بندہ دیکھ لے گا اپنی زندگی میں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے رزق میں تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو طے کر دیا جاتا ہے۔ دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، یا تو گناہوں کی وجہ سے بالکل رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا مال ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے، بے برکتی اس میں آ جاتی ہے، صبح سے شام تک کماتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو رزق میں ٹائٹ کر دینا یا مال میں بے برکتی کر دینا، مال کا سکون ختم کر دینا، یہ تیسری علامت ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اور گناہ کی چوتھی نشانی یہ ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے،
طاقتور ہے ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں ہٹا کٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں کچھ بھی طاقت نہیں، نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، نماز کے لیے آنے کی طاقت نہیں۔ اللہ رب العزت اس کی طاقت سے نیک کاموں میں کچھ بھی فائدہ نہیں کرائے گا۔ بدن کے اندر وہن کمزوری ایسے ڈال دیتے ہیں کہ گویا کہ نیکی کا کام ایک بھی نہیں کر پائے گا۔ چوتھی علامت اور پانچویں علامت، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں برائی کی پانچویں نشانی یہ ہے وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، پانچویں علامت یہ ہے اللہ پاک اس نافرمان گنہگار کی نفرت مخلوق کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں۔ گناہ کرتا ہے، اس کی نشانی زندگی میں دیکھے گا کہ ہر آدمی اس سے نفرت کر رہا ہے، کوئی بھی پسند نہیں کر رہا۔ تو مخلوق کے دل میں اللہ نفرت پیدا کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے، جانوروں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو نہیں چاہے گا۔ یہ نفرت اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ برائی کی نشانی ہے پانچویں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا۔ تو پانچ نشانیاں، پانچ علامتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، جو گناہ کرتا ہے وہ ضرور وہ پانچ نشانیاں اپنے اندر دیکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نورانی مخلوق میں سے بعض فرشتے انسانوں کی زبان پر بولتے ہیں، یعنی اچھا آدمی ہوتا ہے، انسانوں کی زبان سے اس کی تعریف کرواتے ہیں، وہ فرشتے کرتے ہیں، اور فرشتے کرنے کی وجہ سے انسان وہ زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ دراصل فرشتے اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اس کی تعریف کراتا ہے، فرشتوں کے ذریعے عزت کے جملے نکالتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی برائی کرتے ہیں اور ذکر شر کرتے ہیں، برائی سے اسے یاد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ بھی اسے برا بھلا کہتے ہیں، کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہ نورانی مخلوق میں سے بعض فرشتے انسانوں کی زبان پر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اچھے کام کرنے پر تعریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، برے کام گناہ کرنے پر برائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بھی برائی کرتے ہیں۔ یہ دراصل فرشتوں کی بات ہوتی ہے جو انسانوں کی زبان سے اللہ نکالتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، آپ کے سامنے مجھے یہ عرض کرنی ہے، جو بھی گناہ ہم سے ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کر لیں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر یہ پانچ نشانیاں زندگی میں دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ زندگی میں آپ ضرور محسوس کریں گے، کیونکہ خدا کا قرآن کہتا ہے مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی آدمی برائی کرے گا اس کی سزا اسے مل کر ہی رہے گی، ضرور اس کی سزا وہ پا کر ہی رہے گا اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے اور آپ کو ہر قسم کی برائی سے دور رکھیں، ہر قسم کی برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔